بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمانوں کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ آج ویب ایسوسی ایشن ضلع گجرات کا ایک اہم اجلاس چیئرمین مرزا حسنین صاحب ان کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے۔ ویب ایسوسی ایشن اور آج کے مہمان خصوصی آج ویب ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر گجرات شہر بلکہ پنجاب کی ایک مضبوط اور صحافتی دنیا میں ایک درخشندہ ستارہ میری مراد طفیل میر صاحب یہاں پہ تشریف لائے۔ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویب ایسوسی ایشن ضلع گجرات یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جو یہ ویب ایسوسی ایشن اپنا نیٹ ورک مضبوط کر رہی ہے، اس کا نام گجرات سے نکل کر پنجاب بھر کی صحافتی دنیا میں بڑی عزت و احترام سے اور بڑی شان سے لیا جاتا ہے۔ ویب ایسوسی ایشن جس کا بنیادی مقصد اس ملک پاکستان کی بقا، اس کی سلامتی، اس کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنا اور ہر وہ چیز جو ملک پاکستان کے خلاف ہو اس کی روک تھام کرنا، ہر ظلم کا خاتمہ کرنا، ہر مظلوم کے ساتھ حق کی آواز بن کے کھڑا ہونا اور زرد صحافت، کرپشن، لوٹ مار، اس کے خلاف ایک جنگ کرتے ہوئے ویب ایسوسی ایشن اپنے مقاصد کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویب ایسوسی ایشن دن بدن اپنی ترقی کی منازل کو طے کر رہی ہے۔ خرم حسنین صاحب کی کاوشیں، ان کی محنت، ان کی تگ و دو اور ساتھیوں کے ساتھ ان کی ایک جاندار قسم کی ریلیشن شپ نے اس ویب ایسوسی ایشن کو ضلع گجرات کی صحافتی دنیا میں ایک مضبوط ویب ایسوسی ایشن بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے میں تلاوت قرآن مجید صغیر قمر صاحب سے ملتمس ہوں، تلاوت قرآن مجید کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نئی اور مزید باتوں کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد ہمارے لیے اور ویب ایسوسی ایشن کے لیے اور ان کے جو قائدین ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ویب ایسوسی ایشن میں نہ صرف روایتی قسم کے صحافی لوگ شامل ہیں بلکہ بہت سے ایسے پڑھے لکھے نوجوان جو اس صحافتی دنیا سے یا تو آلریڈی پہلے ہی منسلک ہیں یا نئے منسلک ہو رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ویب ایسوسی ایشن اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ 5-6 نئے ساتھی ویب ایسوسی ایشن کا حصہ بن رہے ہیں اور پہلے بھی ہماری ٹیم تقریباً 60-65 ممبر ہیں اس کے، جو اتنی کثیر تعداد میں ویب ایسوسی ایشن کے ساتھ طفیل میر صاحب وابستگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ویب ایسوسی ایشن جو ہے اپنی اپنی شناخت اور پہچان کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان بہت پیاری شخصیت، میں بھی ان کا بڑا معترف ہوں، ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی ہے، بیورو چیف ہیں روزنامہ پاکستان ڈاکٹر عرفان مغل صاحب ویب ایسوسی ایشن میں یہ شمول ہو رہے ہیں۔ بھرپور تالیوں میں ہم ان کی شمولیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صغیر قمر صاحب یہ ABM نیوز سے ہیں، ہم ان کو بھی ویب ایسوسی ایشن میں ویلکم کرتے ہیں۔ معظم شہزاد صاحب آفتاب نیوز سے، یہ بھی ویب ایسوسی ایشن کا حصہ بن رہے ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ کامران بٹ صاحب ایشیا نیوز سے ہیں، ہمارے نہایت ہی محترم، وہ بھی ویب ایسوسی ایشن کا حصہ بن رہے ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ شہباز احمد صاحب ہیں، یہ بھی آفتاب نیوز کے ایک نمائندے ہیں، وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں، ہم ان کو بھی ویب ایسوسی ایشن میں ویلکم کرتے ہیں۔
تو یہ 5 احباب نے جو ویب ایسوسیشن کا حصہ بنے، پرانے بھی ہمارا سرمایہ ہیں، تو نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. جوں چلیں گے ویب ایسوسیشن کی اہمیت کو اور سمجھتے بھی چلے جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عرفان مغل صاحب اس وقت ان کی موجودگی کا کچھ فائدہ اٹھا لیں اور آج کی ان کی جو شمولیت ہے اس کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات جو ہیں وہ قلم بند کروائیں گے. کون وہ ایزی ہے نا، میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تمام معززین، شرکاء، دوست احباب، ممبران گرامی اور جناب محترم مکرم سرپرست اعلیٰ گروپ لیڈر قائد محترم طفیل میر صاحب اور جناب چیئرمین ویب ایسوسیشن، فاؤنڈر جو بانی مبانی ہے اس ویب ایسوسیشن کے، اور مجھے وہ وقت یاد ہے بڑا اچھا. یعنی یہ جیل چونک میرے پاس آئے اور باہمی مشاورت ہوئی ان سے کہ ویب ایسوسیشن ہونی چاہیے، اگر پریس کلب یا دوسری تنظیمیں تو ڈیجیٹل جو ہے وہ بھی ایک ہونی چاہیے. تو چونکہ میں تو پرنٹ میڈیا سے منسلک ہوں تو میرا اس وقت چینل فرینزک نہیں تھا، وہ اس لحاظ سے انہوں نے دوست باپ نے اپنا ایک بنا لی ویب ایسوسیشن، اور وہ آہستہ آہستہ 10 سے 20 اور 20 سے 30 اور آج الحمدللہ یہ ڈویژن بھر میں اس کے ممبران گرامی بھی ہیں، اور یہ کافی زیادہ اس کی فرٹیلائز کر گیا، نشوونما اور یہ گرو کر گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے، اور یہ ساری جو ان کی یکجہتی اور یہ محبت کا جو آپس میں یہ تسلسل اور کڑی ہے، اور یہ کڑی میرے خیال سے یہ بڑھتی بڑھتی یہ آج پرنس چونک میں بیٹھے ہیں، کل ممکن ہے یہ جی ٹی ایس چونک تک یہی اسی طرح قطاریں در قطاریں چلتی رہیں. تو یہ سب سے زیادہ جو خاص طور پہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو کڑی کو جوڑ کے رکھنے میں ہمارے محترم مرزا علی انجم چاند صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اگریسو بھی ہو جاتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. جناب ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے وہ تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں، معاملہ فہم و فراست سے کام نہیں لیتے. لیکن ان کے جو بڑے بھائی ہیں واقعی بڑے بھائی ہیں، اور وہ معاملات کو بڑے صبر و تحمل اور فہم و فراست، درک اور تفکر تدبر کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ان کے پاس. اور ان سے بھی جو سب سے بڑا سرمایہ جو ان کی شیلٹر صاحباں، اور جس کے نیچے یہ ثمردار درخت جو ہے جس کی آج ثمرات سارے بکیرے ہیں اور سارے ابھی کھائیں گے بھی، لطف اندوز بھی ہوں گے، یہ طفیل میر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. تو آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں. یہ کامراد بٹ صاحب ہیں میرے پاس جن کے ویور کی لاکھوں کی تعداد ہے، اور اسی طرح صغیر قمر صاحب ہیں اے بی ایم سے، علی بٹ صاحب ہیں، جناب مرزا بابر صاحب ہیں، اس طرح کے دوست باب، انصر جوید بٹ صاحب جو صدر ویب ایسوسیشن ہے، اس طرح کے تمام دوست باب نام لینا دشواری ہو کیونکہ یہ بڑی لمبی فہرست ہے. اگر ہوتا یہ وہی مسئلہ ہوتا 10 والا 20 والا 10 والا 15 والا تو میں نام لے کے بتاتا، لیکن اتنی بڑی تعداد یہ نہ ہو کہ مجھے جناب 2 دفعہ پیزا کھانا پڑ جائے. تو اس کے لیے جناب آج کے لیے جناب مشکور و ممنون، اور تمام دوست باب خاص طور پہ جناب ہمارے کالمنسٹ اور تجزیہ کار، اور یہ جناب آج کل ان کے تجزیے بڑے مشہور و معروف ہوتے ہیں، اور یہ جو لکھ دیتے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ پورے ہوں، لیکن دیکھتے سب ہیں، پڑھتے سب ہیں. سارے ان کے قاری ہیں، میں بھی ان کا بڑا زیادہ مختصر اور محبت کا قاری ہوں. ان کی تحریریں بڑی اچھی کمال کی ہوتی ہیں، اور اچھے یہ راکم بھی ہے، محرر بھی ہیں. تو جناب مرزا شبیر صاحب بہت شکریہ جناب، ویلکم کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دوست باب زیادہ ٹائم اور وقت نہیں لیتا کیونکہ میرے دوست باب جو دوسرے بھی شریک ہوئے ہیں ان سے بھی جناب یہ لیتے ہیں ویو. وہ ان کا کیا کہنا ہے جناب ہماری یہ ویب ایسوسیشن سے؟
یہ پکڑنا ضرور نیچے رکھ آواز آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شامل ہوا ہوں جی میں اس ویب ایسوسیشن میں. میں اپنے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ عزت مآب تو فیض میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑوں کا احترام ہوتا ہے, تو اس طرح میں لہجہ تو نہیں استعمال کر سکتا. تو میں دبے لہجے میں یہ ضرور کہوں گا, مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا کہ میرے ساتھ ٹکر کے لوگ چلیں, میں ٹکر کے لوگوں کی قیادت میں آگے چلوں. تو آج میں فیصلہ کیا, اس میں غیر مشروط یہ میرا فیصلہ ہے, نہ میں نے کوئی عہدہ مانگا ہے نہ میری کوئی میٹنگ ہوئی ہے. میں نے خود مرزا خرم کو کہا ہے کہ میں بھائی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تو فیض میر صاحب کو کیا دیں. اس جیسا بھائی ہو, مرزا خرم جیسا بھائی ہو, ماضی جیسا بھی ہو وہ ایک الگ بات, جس کے ساتھ چل پڑے. تو خرم جیسا بھائی ہو اور میر صاحب جیسا لیڈر ہو تو یقین مانے آپ کسی بھی پہاڑ کو سر کر سکتے ہیں. آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. یہ کوئی خوشامد نہیں ہے, گجرات کی صحافتی تاریخ گواہ ہے. تو فیض میر صاحب ایک ایسا درخت ہیں جہاں سے بہت سارے پودوں نے, بہت سارے لوگوں نے چھاؤں لی ہیں, لیکن آج دیکھیں ہماری صحافت کس طرف جا رہی ہے. اس میں جدت کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں میر صاحب کی قیادت میں خرم حسنین کے شانہ بشانہ چل کر ایک ایسا مقام کریں, ایک ایسے رستے پر چلیں جو کہ گجرات میں ایک نئی تاریخ رقم کرے. میرے لیے نہیں ہوگی, میر صاحب کے لیے وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس پر آلریڈی چل رہے ہیں, انہوں نے عرصہ گزار دیا ہے. وہ ایک عمران ریاض خان کہتا ہے میں نہ جھکا ہوں نہ جھکوں گا, تو الحمدللہ میں بھی جن کی قیادت میں چل رہا ہوں وہ بھی نہ آج تک جھکے ہیں نہ جھکیں گے انشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے اس ویب ایسوسیشن میں شامل ہونے کی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جائے جو حقیقتاً مظلوم کی آواز بنے. اور جو آج کل چل رہا ہے یہ دل برداشتہ ہوتا ہوں کبھی کبھی دیکھ کر. ایسا نہیں ہونا چاہیے, صحافت ایسے نہیں ہونی چاہیے. لیکن انشاءاللہ آپ سارے بھائی ہیں, آپ طالب علم ہیں, اور ہمارے پاس ایک ایسا درخت ہے جس سے آپ اپنی مرضی کے مطابق چھاؤں لے سکتے ہیں. جس کی چھاؤں آپ کے سر پر ہوگی تو یقین مانے آپ بڑی آگے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو اچھا اور نیک نیت بن کر اس شعبے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عبادتی شعبہ ہے, یہ عبادت ہے. اگر آپ اس کو سمجھ کر کریں گے, کچھ لوگوں نے اس کو پیسے کے لیے بنایا ہوا ہے یا اپنی اجارہ داری کے لیے اس کو چلایا ہوا ہے. گجرات میں بھی کچھ ایسے حالات نظر آتے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن جس دن میر صاحب یا خرم حسنین اور میرے کچھ اور بھائی ہیں جس دن حکم کریں گے نا, یقین مانے ان کو میں ادھر انشاءاللہ کروں گا جن کو سمجھ آ جائے گی اللہ کے حکم سے. یہ جو دارہ داری سسٹم ہے انشاءاللہ ختم ہوگا. کرن چل پڑی ہے, کرن لگ گئی ہے امید کی انشاءاللہ بفضل خدا. اور عرفان مغل اور جتنے بھی ہمارے دوسرے بھائی ہیں, یہ تو میرا بھائی بڑا پیارا ہے, بڑی اچھی ٹکر کا یہ بھی بندہ ہے اور ٹکر کے چکروں میں رہتا ہے ہمیشہ کہ کہیں لگی رہے, فقیر آدمی ہے. اور باقی سارے بھی لوگ بھائی اس طرح ہی ہیں, اچھا کام کریں, بس یہی میری آپ سے گزارش ہے. مظلوم کی آواز بنے, غریب کی مدد کریں جدھر آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی. یہ بندہ ہے نا چیز, بندہ ہے فقیر, ایسے ہی بولتا آپ کو نظر آئے گا. نہ جھکوں گا, نہ بکاؤں, نہ بکوں گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر کچھ نہ تھے. الحمدللہ تنے تنہا میں نے گجرات سے یہ کھوجی ٹی وی اور دوسروں کو باہر نکال دیں. آج گجرات میں سب سے بڑا یوٹیوب چینل میرا اپنا ہے, جس کو آپ کامران بٹ کو بھی آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو وہ بھی فرنٹ پہ آئے گا. ایشیا نیوز کو میری الحمدللہ میں خود بتاتا چلوں آپ کو, میری کامیابی ہے, مجھ پر اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے, پھر وہ اور دیتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایشیا نیوز, ایشیا کے جتنے بھی ممالک میں سرچ کیا جائے گا تو الحمدللہ سب سے پہلے اس بندہ نا چیز کا چینل اوپر آئے. یہ بھی میری کامیابی ہے. اور باقی تو ایسے ہی باتیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ ایک اچھا سفر رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو بتاتا چلوں, جب ویب ایسوسی ایشن کا پہلا اجلاس ہوا تھا تو میں اس میں شریک تھا. کچھ ذاتی معاملات کی وجہ سے میں پیچھے رہا,
باقی نیکسٹ میں انشاءاللہ ایسوسیشن کا حصہ ہوں اور ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. ویب ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری مرزا بابر بیگ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو چند منٹس کے لیے میں چاہوں گا کہ وہ اپنے خوبصورت خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں. مرزا بابر بیگ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستاں نو ویب ایسوسیشن دی طرفوں جناب ست بسم اللہ جی آیاں نو. ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ. ਵਕਤ ਕੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਅਰਫਾਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਰਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਗੀਰ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਤਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਰਖਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਲੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਲੀਡਰ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਮ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੁਰਮ ਹਸਨੈਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ. ਇੰਝ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ. ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਸ਼ਜਰਦਾਰ ਸਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਵੋ. ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਤਫੈਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ. ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਮ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨੇ ਆ. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਹਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਨਾਬ. ਤੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ہمارے گروپ لیڈر نہایت ہی محترم طفیل میر صاحب آپ کی تالیوں میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. طفیل میر صاحب. بہت شکریہ ساتھیو. میں سارے اتنے آنے والے دوستوں السلام علیکم بھی کہنا وا تو گزشتہ عید مبارک بھی کہنا. مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ساڈی اس تنظیم دے اننے بڑے ساتھی نے اور جس تنظیم دے ایڈے مخلص اور شاندار ساتھی ہون اس تنظیم نو کوئی اگاں ودن تو روک نہیں سکتا. اور ساڈا مقصد جڑا ہے وہ صرف اور صرف اتنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ظلم اور جبر دے خلاف ڈٹنا ہے, انہوں اجاگر کرنا ساڈا فرض ہے. جس طرح باقی ساتھیوں بھی کیا ہے کہ صحافت ہو یہ جڑی حق سچ دی ہوئے. اور مینوں بڑی خوشی ہے کہ کامران بٹ یہ شامل ہویا ہے. ایسا نہ ڈر اور بے باک صحافی ہے. اور جس طرح انہیں اپنے بارے دسیا خود ہی وہ اپنی دنیا آپ انہیں بنائی ہے. مخالفت تو پھر انہوں دی سارے لوگوں کی ہوندی جہے کچھ ہوندے نے, جہے کچھ ہوندے نہیں مخالفت نہیں ہوندی. اور مینوں بڑی خوشی ہے کہ اس تنظیم وچ اور ایک ایسا نایاب ہیرا میسر آ گیا اس تنظیم نو. اور میں ڈاکٹر عرفان مغل دی صلاحیتاں سارے لوگ تسی واقف ہو. میں وہ ممنون ہاں کہ وہ بھی دوبارہ واپس تشریف لے آئے نے. ساڈے شروع تو ساڈے نال سن. اس طرح ہی اپنا سگیر کمر ایک بڑا سنجیدہ اور ایک گجرات کی صحافت کا بڑا نام ہے. انہوں نے آن تے بھی خوش آمدید کہنے اور اس تنظیم نو بڑا فائدہ ہوئے گا. میرے ویب ایسوسیشن کے صدر بھی بٹ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں انہوں نے میرا ممنون ہاں کہ انہوں نے مینوں دعوت دیتی ہے. اس طرح انجم صاحب کے حوالے نال جہی گل ڈاکٹر عرفان مغل نے کہی ہے وہ 100% میں تائید کرنا کہ ایک دانشور آدمی, ایک وزادار آدمی ہے اور کسر خورا آدمی ہے. تنظیماں چلتی ہیں اس ویلے نے جس سے تسی کسر کھاندے ہو, وزادار ہوندے ہو, درگزری کرتے ہو, صبر کرتے ہو. لیڈراں دے بارے بہت کچھ گلاں ہونیاں ہوندیاں تو جہے لیڈر صبر کر جاندے نے وہی بڑے لوگ بنتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ علی انجم ایک بڑا صحافی اور بڑا انسان اور اچھا انسان بھی. اس طرح ہی میرے جڑے چیئرمین نے مرزا خرم حسنین, میں انہوں کا ممنون ہاں. نہ مینوں 10-12 فون کیتے نے, میں اس نے نہ آ رہا سی اور بڑے
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮੋ ਗਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੁਤਕਿਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਅਸਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਹਾਫਤ 'ਚ ਘੱਟ ਐਡੀ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਬਕ ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਮ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਘੱਟ ਐਸੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਡਾਕਟਰ ਫਾਨ ਜੇ, भट्ट साहब जे, सगीर साहब जे, अंजम जे साथी मौजूद ने। और मेरा हमेशा ही साथ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਸੂਸਨ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ भट्ट साहब ਦਾ ਵੀ बड़ा ममनून हाँ, क्योंकि तुहानू भुख भी लग रही होनी है तो ज़्यादा बोलना भी मुनासिब नहीं। मैं फिर एक बार ममनून हाँ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। और मैं फिर दोबारा कहना कि मेरा नंबर सारे दोस्तों को मौजूद है। बिनर साहब अगर दुबई ने तो मैनू तुसीं फोन करना है, मैं मोबाइल चो नहीं निकल सकता, मैं सच्ची मुच्ची उत्थे निकल के आऊँगा, पता पे लगेगा आया किस तरह तो फैल में। बहुत शुक्रिया सर। आखिर में मैं एक तो तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, बिलखसूस जो नए दोस्त वेब एसोसिएशन का हिस्सा बने, इनका भी मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इनको दोबारा वेलकम भी करता हूँ। अली अंजम साहब हमारे कायम मकाम चेयरमैन हैं। अगर खुर्रम हुसनैन साहब बाहर हों अपने मसरूफियत की वजह से, तो माशाल्लाह बड़ा बखूबी उन्होंने वेब एसोसिएशन को चलाया भी और साथियों को एक क्या कहते हैं तस्बीह के दानों की तरह उन्होंने परो के रखा और मामलात को अच्छे तरीके से चलाया। हम उनकी काविशों को भी सराहते हैं। अनसर भट्ट साहब हैं सदर वेब एसोसिएशन, माशाल्लाह ये भी बड़े एक्टिव हैं। साथियों को इकट्ठा करना, चलाना और उनके मसाइल को हल करना, ये भी उनका खासा है। आज मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये उन्हीं की काविश है कि मुझे सहाफ़ती दुनिया में लेके आए, वरना मेरा एजुकेशन का एक फील्ड थी। तो उन्होंने कहा कि आएँ भाई आज ज़रा सहाफ़ती दुनिया को भी देखें। तो एक मज़ेदार दुनिया, अच्छी दुनिया है, जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि बशर्ते कि इसको इबादत समझ के किया जाए, इसको अच्छा समझ के किया जाए, मज़लूम की आवाज़ बन के और ज़ालिम के ख़िलाफ़ एक सीना तान के खड़ा हुआ जाए, तो जो सहाफ़ती दुनिया है ये एक बड़ी मजबूत और जुर्रत वाली दुनिया है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कमज़ोर दिल सहाफ़ती दुनिया में कदम ना रखें। बाद लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये सहाफ़ती दुनिया जो है ये शेरों का काम है, दलेर लोगों का काम है। किसी मजलूम के सामने, कब्ज़ा माफिया के सामने, किसी वडेरे चौधरी के सामने और हक लेने के लिए सरकारी महकमों ऑफिसर के सामने खड़ा होना ये छोटी सी बात नहीं होती। आपकी कलम के अंदर, आपकी माइक के अंदर वो ताकत है जो किसी और शोबे में और ज़िंदगी में नहीं है। इसलिए अपनी ताकत को समझें, छोटे छोटे मामलात के अंदर मत उलझा करें, छोटी छोटी लालचों में मत आया करें। अपने स्टेटस को, अपनी इज़्ज़त को, अपने वकार को बरकरार रखा करें। अभी खुर्रम हुसनैन साहब उनकी मुशावरत चल रही है, हम एक मंशूर भी तैयार कर रहे हैं जो वेब एसोसिएशन का, जो इंशाल्लाह वो मंशूर होगा, आपको रिटर्न भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपके चैनल्स, आपके अखबारात उसी तरह चलते रहें, लेकिन वेब एसोसिएशन के जो कायदे ज़वाबित हैं उनको भी साथ साथ लेके चलें, ताकि वेब एसोसिएशन जो है अपने मजबूत नेटवर्क के साथ आगे बढ़े। तो आखिर में
हमारे जो हुर्रम हुसनैन साहब दुबई से अपनी ज़ाती मसरूफियात निजी दौरे पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उनका ये इरादा भी था कि मैं अपने साथियों से मिलूं, और इन्होंने जो शजर लगाया, और बेग साहब कहते हैं कि वो बोर्ड का दरख्त है, तो फैल मीर साहब, तो पीपल की भी बड़ी छाँव होती हैं, बाकी दरख्तों की भी बड़ी छाँव होती जी। खजूर का दरख्त कर लें या इस तरह के दरख्त हैं। तो माशाल्लाह हुर्रम हुसनैन साहब, जैसे तुफैल मीर साहब ने कहा कि वो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग अपने अमल से बड़े बनते हैं। यकीन करें, हुर्रम हुसनैन साहब ये नहीं कि सामने बैठे हैं, मैं भी उनका बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। और उनका बड़ापन ये है कि जब भी गलती हो जाए, उनसे गलती का एहसास हो जाए, तो उसी वक्त वो माफ़ी भी मांग लेते हैं। मैं अपने साथियों से मादरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अपने साथियों के साथ खड़े होते हैं जब भी उनको पुकारा गया, बुलाया गया, जुर्रत के साथ कि खबरदार मेरी वेब एसोसिएशन के किसी नुमाइंदे को कोई तकलीफ ना हो, और अगर किसी वो अड़फस बन गए है किसी महकमे के अंदर, वो भी और उनके भाई भी हमारे साथ जो है खड़े हैं। तो भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। वो वैसे भी दुबई से भी आए हैं आपके लिए, आपकी चाहतों के लिए। हुर्रम हुसनैन साहब, चेयरमैन वेब एसोसिएशन, आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी च गल करा ना तुहाडे नाल। मैं तुहाडे तमाम दोस्तां दा शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने मेरे जान तो बाद एसोसीएशन नूं कायमो दायम रखिया, और खसूसी तौर ते मैं शुक्रगुजार हाँ तुफैल मीर साहब दा, जिन्हां ने हमेशा मेरे नाल प्यार कीता, और हर मेरी मुश्किल घड़ी दे उत्ते वो मेरे सिर ते होया। मैं दो चार चीज़ां तुहाडे नाल शेयर भी करांगा, और इस चीज़ जिन्ने मामलात मेरे करसे तो चल रहे सन, मैं अज एक पैगाम देना चाहना, और तुहाडे दोस्तां दी मौजूदगी दे विच मेरे ते कातलाना जिहड़ा हमला आया उहदे दौरान तो लैके हुण तक किहदा की किरदार रहा, और मेरे वास्ते किन्ने की कीता। ज़्यादा लम्मियां चौड़ियां गल्लां नहीं करांगा। सब नूं पहले मैं तुफैल मीर साहब नूं, मेरे कोल मौजूद ने, इन्हां नूं हर गल तो वाकफ ने। मैं अपनी तरफों, अपने भाई अली अंजम की तरफों अज तुहाडी मौजूदगी दे विच इस अपने दिमाग दे विच एक भार सी ओह लाना चाहना। जो कुछ भी होया लाइव आंदा रहा, मसले मसाइल, मैं भी दूसरी पार्टी भी, अज मैं उन्हां सारे मामलातां नूं खत्म कर दिता। जिहदे विच सरे फरिश्त अब्दुलस्तार मिर्ज़ा साहब ने, वो मेरे भाई ने, अगर उन्हां दी कोई दिलजारी हुई है मैं उन्हां कोल माजरत चाहना। यूनस साकी साहब ने, वो मेरे वालिद साहब दे भी बड़े अच्छे दोस्त ने और बड़ा प्यार करते सन, अगर उन्हां दी दिलजारी हुई है उन्हां कोल मैं माजरत चाहना। मैडम नईद फातिमा ने, मेरी वो भैन ने, मैं उन्हां नाल भी अपना माजरत करना चाहना वा। ठीक है, तुफैल मीर साहब नाल ते मेरे नाल शुरू तो ही प्यार करते हैं, और उन्हें एक दिन ही मैनू आख्या, और मैं उन्होंने बारे पहले एक जदों तुफैल मीर साहब दे ते मेरे दरम्यान जिहड़ियां रंजिशां सन दूर हो गई सन, मैं उन्होंने नाल माजरत की, और मजीद भी माजरत करना मीर साहब नाल। ठीक है, ते अब्दुलस्तार मिर्ज़ा साहब ने मेरे हर वक्त दे उत्ते मेरा साथ दिता, वो भाई ने मेरे, अगर उन्होंने दिल दे विच कोई भी है तो मैं उन्होंने कोल माजरत चाहना। यूनस साकी साहब ने, मैडम नईद फातिमा मेरी भैन ने, कल भी उन्होंने मेरी मुलाकात हुई है, मीर साहब ने इस मामले नूं वाइंड अप करवाया। तुसीं फेसबुक ते तस्वीरें देखी ही होणियां ने, उन्हां नाल मेरे मामलात तय हो गए। बकाया और भी जेड़े जेड़े है ने, मैं अपना जेड़े मेरे मैंबरान ने बैठे ने, वो जेड़े मैनू देख रहे ने,
وہ میں انہوں کو معذرت چاہنا جدی جدی دلزاری ہوئی ہے، خصوصاً عبدالستار مرزا یونس ساکی صاحب تے مرزا صاحب جی اگر تسی دیکھ رہے ہو یا تو میرا پیغام ملے تے اینو قبول کرے ہو۔ تے میر صاحب تساں ہمیشہ میرے سر دے اتنے ہاتھ رکھیا ہے، تساں میرے نال پیار کیتا ہے تے میں تہاڈا ممنون ہاں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اتنے موجود ہواں نہ ہواں، علی انجم صاحب نے جس ٹائم آواز مارو، میری ویب ایسوسیشن ہے جس ٹائم آواز مارو یہ تہاڈے شانہ بشانہ چلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تے میری کلیگ بیٹھے نے سنیا بٹ، یہ بھی بڑے اینکر بڑے اچھے لکھاری نے اور میر صاحب دے نال ہی نوائے وقت دے وچ اٹیچ نے، یہ بھی بڑی اچھی صحافت کرتے ہیں اور سنیا بٹ بڑی دبنگ صحافی ہے۔ تے بقایا انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوندی رہے گی تے مینوں اجازت دیو، اللہ حافظ۔ اس وقت ہمارے درمیان ایک اینکر ویمن اور بڑی ایک اہم لکھاری سنیا بٹ صاحبہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کو بھی ویب ایسوسیشن کے آج اس اہم اجلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ تو انہی جذبات کے ساتھ کہ انشاءاللہ ویب ایسوسیشن اپنا کام کرتی رہے گی اور صحافتی دنیا میں انشاءاللہ لوگوں کے مسائل، ان کی پریشانیوں اور تمام محکموں سے اور تمام اجارہ داریوں سے کرپشن لوٹ مار کے خاتمے کے لیے اپنے مشن کو جاری رکھے گی۔ انہی جذبات کے ساتھ اکبر علی غزالی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صغیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آخر میں دعا بھی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ یا پروردگار سب دوستان دے آپس اتفاق اتحاد نصیب، یا اللہ انہاں دوستان دیاں تمام دکھ تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرمائے، انہاں نوں زندگی چ راحتاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ میر صاحب دا شفقت جڑی ہے وہ قائم رکھی، سارے دوستان دا آپس پیار اتفاق اتحاد نصیب، آمین۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر محمد مولا علیہ وسلم۔ ہیلو جی۔